السلام علیکم۔ روف ٹاپ گارڈننگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج میرے ولاگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کون سا گملہ کس پودے کے لیے لینا چاہیے اور اس کی کیا سچویشن ہونی چاہیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ اچھی مل جائے گی، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ گملہ پرچیز کر لیتے ہیں کسی اور حساب سے اور اس میں لگا کچھ اور دیتے ہیں، وہ ان کو پھر ریکوائر رزلٹ جو ہوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے، تو یا پودا بڑھتا نہیں ہے یا وہ جگہ زیادہ گھیر لیتا ہے، لیکن اس پودے کو کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی چھوٹی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ سارا پلان جو ہے وہ بندے کا خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے لگانا کیا ہے اور کہاں لگانا ہے، اور جہاں لگانا ہے اس کی سچویشن کیا ہے۔ آپ نے انڈور پلانٹ لگانا ہے، آؤٹ ڈور پلانٹ لگانا ہے، یا پارشل شیڈ والا پلانٹ جو ہے وہ لگانا ہے، کیونکہ کچھ پودے ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے تقریباً 8 گھنٹے کی، کچھ کو پارشل چاہیے 3-4 گھنٹے کی مل جائے کافی ہے، لیکن وہ زیادہ دیر سٹے نہیں کر سکتے اس میں ڈائریکٹ لائٹ میں۔ اور کچھ پودے ہوتے ہیں جو آپ کو اندر انڈور لگانے پڑتے ہیں، کچھ انڈور ایسے ہیں جن کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں لو لائٹ جو ہے وہ بھی چل جاتی ہے۔ پھر دیکھنا یہ بھی ہے کہ آپ نے گملہ جو خرید لیا اس کو آپ رکھیں گے کہاں۔ وہ اب تو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ پیچھے دیواروں کے حساب سے اور جو کلر کمبینیشن ہے اس کے حساب سے آپ کوئی گملہ خریدیں، وہاں رکھیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ گملہ بھی لے آتے ہیں، وہاں رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ پودا جو اس میں لگاتے ہیں وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے اس پودے پہ ڈیپینڈ کریں کہ اگر آپ نے فرض کریں گیراج میں رکھنے کے لیے کوئی آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی پودا جو ہے وہ گیراج میں رکھنے کے لیے لوں، تو پھر آپ نرسری جائیں گے، تو نرسری میں جانے کے لیے اس کو جا کے اس کو یہ کہیے کہ مجھے پارشل شیڈ والا پودے جو ہیں وہ دکھائیں، کہ جس جگہ میں نے رکھنی ہے پودے رکھنے ہیں وہاں کچھ 3-4 یا 5 گھنٹے کے لیے جتنی بھی جو بھی لائٹ آتی ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو پودے دکھائے گا کہ جی یہ دیکھ لیں اس میں یہ 2-3 گھنٹے اس کو لائٹ چاہیے، اس کو 4-5 گھنٹے لائٹ چاہیے، اور یہ فلی ڈائریکٹ سن لائٹ میں جو ہے یہ بھی چل جائے گا۔ اب چونکہ دکان والا یا جو نرسری والا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ اپنی سچویشن جو ہے وہ جا کے نرسری والے کو بتائیں، وہ پھر آپ کو وہی پودے دکھائے گا جو 4 گھنٹے والے ہوں گے، کہ جی 4 گھنٹے کی جو لائٹ ہے وہ یہ پودے جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کا یہ دیکھ لیں کہ اس کی جڑیں کتنی بڑی ہیں، کتنا بڑا پودا ہے، اس سے یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ بڑھ کے کتنا بڑا ہو جائے گا، تو یا اس کے لیے کون سے سائز کا گملہ جو ہے وہ میں خریدوں، تو وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ اس کے لیے آپ 24 انچ کا گملہ لیں یا 36 انچ کا گملہ لیں، یا چھوٹا گملہ ہے 12 انچ کا، اس میں بھی کام چل جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو اس کی جڑوں کے حساب سے کہ جی یہ پودا اس گملے میں سروائیو کر جائے گا اور اچھا بہتر رزلٹ دے گا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں دکان پہ، یہ کافی ورائٹیز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کون کون سے گملے جو ہیں وہ چاہیے۔ اس پودا لینے کے بعد آپ گملوں کی دکان پہ جائیں، اور جب اس نے کہا کہ جی اس میں 18 انچ کا گملہ جو ہے وہ بہتر رہے گا، تو پھر آپ 18 انچ کا گملہ جو ہے وہی خریدیں۔ اس میں دیکھ لیں آپ ورائٹیز جو آپ کو وہ سوٹ کرتی ہے، جیسے بھی آپ لینا چاہیں وہ لے لیں۔ جو بیک گراؤنڈ میں کلر ہے دیواروں کا، اور ادھر ادھر جائزہ لے کے کہ کون سا کلر جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، تو وہ 2-3 کلر آپ کو اس کے وہ پسند آ جائیں گے، اس میں پھر آپ ان کو بتائیں کہ جی مجھے 12 انچ کا گملہ جو ہے وہ اس کلر میں دے دیں، تو یہ ان کے پاس تقریباً سارے ہی گملے ہوتے ہیں۔
پھر ان میں پرائس کا ڈفرینس آ جاتا ہے. پھر آپ اپنا بجٹ دیکھ لیں کہ آپ کے بجٹ میں جو آپ نے بجٹ بنایا ہے اس کے حساب سے آپ کو کون سا گملہ جو ہے وہ سوٹیبل رہے گا. ان کے پاس بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں. یہ دیکھ لیں آپ کتنے اچھے اور کلرفل قسم کے انہوں نے گملے جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی اس اتنے انچ کے ڈایا کے لیے یہ ہمارے پاس گملے ہیں. گملے کا ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے نیچے جو ڈرینیج ہول ہے فالتو پانی نکلنے کے لیے وہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو ایک پلیٹ بھی لینی چاہیے نیچے رکھنے کے لیے. گملے کے نیچے رکھنے کے لیے ایک پلیٹ لینی چاہیے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو پانی ہے وہ ڈائریکٹ نیچے تک نہیں آئے گا, اس میں تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ رہتا ہے, وہ پھر اس کو سک کر لیتا ہے اوپر پودا, وہ اس کو ری یوٹیلائز جو ہے وہ پودا کر لیتا ہے. لیکن بڑا پوٹ جو ہے وہ نیچے نہ رکھیں جس میں زیادہ پانی جو ہے وہ کھڑا رہے.